بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور بے پناہ فضائل و فوائد کی حامل ہے۔ ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں مضمر ہے۔ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کن انعامات سے نوازتے ہیں، یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں سورہ یاسین کے وہ فضائل، وہ فوائد، وہ برکات بیان کیے جائیں گے کہ جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے پر کتنے انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ روزانہ سینکڑوں وظائف کرتے ہیں، فلاں حاجت کے لیے فلاں وظیفہ، فلاں پریشانی کے لیے فلاں وظیفہ کرتے ہیں، لیکن سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے اتنے بے شمار فضائل و فوائد ہیں کہ سینکڑوں وظائف سورہ یاسین کی تلاوت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ فوائد و فضائل سورہ یاسین میں رکھے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک احادیث حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشخبری ہو اس امت کے لیے کہ جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔ سعادت مند ہو وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، سعادت مند وہ زبان ہوگی جو ان کی تلاوت کرے گی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر شے کا ایک دل ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 10 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سامعین مکرم، سورہ یاسین کتنی فضائل و برکات کی حامل ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت پر 10 مکمل قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ سورہ یاسین کی تلاوت پر کتنا وقت لگتا ہے؟ یہی 5-7 منٹ لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو باقاعدگی کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی تو دن بھر شام ہونے تک اسے آسانی نصیب رہے گی، اور جس نے رات کے آغاز میں اسے پڑھا اسے رات بھر صبح ہونے تک آسانی نصیب رہے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت والی ہے۔ جو بھی اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو شریف کے لقب سے نواز دے گا، اور پھر ربیع اور مضر قبیلے کے افراد سے بھی زیادہ اس صورت کے پڑھنے والے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ایسی عظمت والی صورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ ربیع اور مضر عرب کے 2 بڑے قبیلے تھے، ان کے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اس حدیث مبارکہ میں ربیع اور مضر قبیلوں کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت و اکرام سے نوازتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر کسی بندہ کو کوئی شدید حاجت لاحق ہو تو وہ 11 دن تک سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اور جو شخص روزانہ فجر کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کو معمول بنا لے گا، وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے دن کے ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں، اور جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو، اگر وہ شخص اپنے بستر پر فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ یعنی رات کو جو شخص معمول کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اگر رات کو اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سورہ یاسین کی تلاوت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔
اسی طرح حضرت عطا بن رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھے اس کے دن کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ صبح سورہ یاسین کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ پورے دن کے حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، پھر آپ کو وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، ضرورتوں اور جائز خواہشات کو سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے پورا فرما دیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا اس سورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے علی رضی اللہ عنہ سورہ یاسین پڑھا کرو، اس میں 10 برکات ہیں۔ نمبر 1 بھوکا پڑے تو سیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پیاسا پڑے تو سیراب کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 لباس سے محروم پڑے تو لباس عطا کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 کنوارا پڑے تو شادی ہو جائے۔ نمبر 5 خوف زدہ پڑے تو امن پائے۔ نمبر 6 قیدی پڑے تو رہائی پائے۔ نمبر 7 مسافر پڑے تو سفر میں اس کی مدد کی جائے۔ نمبر 8 جس کا سامان گم ہو وہ پڑے تو اپنا سامان پائے۔ نمبر 9 مریض پڑے تو شفا یاب ہو۔ نمبر 10 میت کے پاس پڑھی جائے تو اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے سورہ یاسین کی بہت سی برکات بیان کی ہیں کہ اس سے برکت کے حصول کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی قید کے اندر پڑھے تو اس سے رہائی مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد پانے کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے نیک و صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ سورہ یاسین کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں اور بہت زیادہ برکات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم 1 مرتبہ سورہ یاسین کی ضرور تلاوت کریں۔ سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے دوستوں، احباب وغیرہ سے شیئر کریں تاکہ میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور میری اور آپ کی مغفرت کا سبب بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔